لڑکا ہے، لڑکی کو پسند نہیں تھا، اس کے گھر والے زبردستی کروا رہے تھے. لڑکی نے بولا بھی ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہ رہی، لیکن پھر بھی انہوں نے زبردستی کی ہے اس کے ساتھ. حوالات میں بیٹھے کیا سوچتے ہو؟ روتا رہتا، غلط کام. السلام علیکم جی، NPG میڈیا کے ساتھ میں ہوں نعمان مقصود، اور آج ہم ایک ایسی سٹوری آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں جو کہ بہت ہی افسوسناک ہے. 23 اپریل کو قتل ہوا ایک نوجوان کا، اور اس کے بارے میں یہ پولیس کو اطلاع ملی کہ اسے ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر قتل کر دیا گیا. لیکن اس کی کہانی کیا سامنے آئی، اس سے متعلق ہم بات کریں گے. خالد اعوان صاحب جو کہ SDPO رمنا ہیں، کہ پولیس اس کیس تک ٹریس کرتے کرتے یہاں تک کیسے پہنچی اور اس کیس میں کیا مزید انکشافات سامنے آئے. میں آپ کو خود اس لیے نہیں بتا رہا کہ پولیس اور یہ نوجوان جسے پولیس نے گرفتار کیا ہے، یہ خود آپ کو بتائیں گے کہ واقعہ کیا پیش آیا تھا اور اس کے پیچھے کہانی کیا تھی. السلام علیکم خالد صاحب، شکریہ آپ کا سر. یہ بتائیے گا سر کہ یہ واقعہ کیا رپورٹ ہوا تھا اور تفتیش کس طرح سے یہاں تک پہنچی کہ ایک ملزم تک آپ ٹریس کرنے میں پہنچ بھی گئے اور اسے گرفتار بھی کر لیا؟ یہ اس طرح ہوا کہ اپنا 23 اپریل 2021 کو 9:30 بجے ہمیں کال ملی کہ یہاں پہ ایک بندہ نوجوان اس کو زخمی ہوا ہے، فائر آرم انجری ہوئی ہے اور پمز شفٹ ہوا ہے. پھر ہم فوری طور پہ وہاں پہنچے تو اس کے لواحقین بتا رہے تھے یہاں پہ جی یہ لگتا ہے ہمیں اس کو ڈکیتی کی مزاحمت کے دوران قتل کر دیا گیا ہے. خیر ہم نے فوری طور پہ جو مقتول تھا اور جو اس کی بیوی تھے، چونکہ بیوی موقع پہ تھی تو لہٰذا ان کا CDR نکلوایا. تو CDR میں وہ جو لڑکی تھی اس کا یہ جو لڑکا ہے اس کے ساتھ کنٹینیوسلی رابطہ نکلا. پھر اس کو ہم نے پکڑ کے انٹروگیٹ کیا تو اس نے سارا چیزیں کنفیس کر دیں، جی بالکل یہ میں اس لڑکی کو پسند کرتا تھا اور مجھے یہ رنجش تھی کہ اس نے کیوں اس کی شادی دوسرے لڑکے عامر شہزاد کے ساتھ ہوئی ہے. تو پھر میں موقع پا کے تو میں نے اس پہ پوائنٹ بلینک فائر کیا، 3 عام فائر کیے، تو پھر میں نے اس کو قتل کیا. حال بھی یہ بتائیے گا کہ پولیس نے جو ابتدائی تفتیش کی ہے اس میں ان کا رشتہ کتنے سالوں سے چلا رہا تھا، یہ کتنے مہینوں سے چلا رہا تھا، ان دونوں کی عمریں کتنی ہیں، اور اس سے آپ کو کیا اندازہ ہوتا ہے کہ اس حد تک یہ لڑکا کیسے پہنچا کہ اس نے جس لڑکی سے شادی ہوئی تھی اس کے شوہر کو ہی قتل کر دیا؟ یہ ایک تو یہ کہ دوسرا جو لڑکا قتل ہوا ہے وہ تو ہی واز اراؤنڈ 30 ایئرز اولڈ. یہ جو لڑکا ہے عاصم ایکیوزڈ ہے جس نے مرڈر کیا ہے، ہی از اراؤنڈ 18 ایئرز اولڈ، اور بچی کی 17 سال کے قریب ایج ہوگی. یہ دونوں پڑوسی تھے اور وہ لڑکا سعودی عربیہ میں کیٹ میں کام کرتا تھا جو مقتول ہے. تو یہ تقریباً ان کی منگنی کا 1 سال ہوا تھا. تو لڑکی بتا رہی تھی کہ انٹروگیشن کے دوران کہ ہمارا یہ جب سے میری شادی ہوئی ہے تو اس لڑکے کو تکلیف تھی کہ یہ کیوں ایسا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ کی تفتیش میں کیا چیز سامنے آئی ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے ابتدائی تفتیش کے دوران کہ کیا ان دونوں کی پلاننگ تھی یا پھر اس لڑکے کا اپنا یہ فیل تھا کہ اس نے قتل کیا؟ نہیں ان کی پلاننگ تھی. لڑکی نے پلان کر کے اس کو بلوایا ہے اور نیچے بلوا کے اس لڑکے نے پوائنٹ بلیک اس کو مرڈر کر دیا ہے. بالکل یہ دیور ایکولی انوالوڈ اور یہ دے آر ایکولی گلٹی. ہم یہ تھوڑی سی بات کریں گے ہم اس بچے کے ساتھ، اور اس کے بعد خالد صاحب سے دوبارہ اس معاملے کے اوپر بات کریں گے. یہ بتاؤ کیا نام کیا بتایا تھا آپ نے؟ عاصم نام ہے آپ کا؟ عاصم کتنی عمر ہے آپ کی؟ 18 سے. یہ بتاؤ کہ لڑکی سے ملاقات کب ہوئی تھی آپ کی اور کیسے یہ بات آگے بڑھی اور یہ معاملہ جو ہے وہ یہاں تک پہنچا کہ آپ نے قتل کر دیا؟ 6-7 مہینے پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی اسکول کے پاس. تو ادھر سے آہستہ آہستہ نمبر لیے، سارا کچھ باتیں شادی ہوئی ہیں، بات آگے تک چلی گئی تھی. پھر اس کے بعد اس کے گھر والوں نے منگنی کروائی دی تھی، پہلے سے ہی اس کی کر دی تھی. تو لڑکا ہے، لڑکی کو پسند نہیں تھا، اس کے گھر والے زبردستی کروا رہے تھے. لڑکی نے بولا بھی ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہ رہی، لیکن پھر بھی انہوں نے زبردستی کی ہے اس کے ساتھ. تو پھر جب شادی ہوئی ہے، شادی کے بعد بھی یہ خوش نہیں تھی، رو رہی تھی. یہ سارا کچھ ایبٹ آباد میں تھے، ایبٹ آباد سے جب واپسی آئے ادھر روز واک کرنے نیچے آتے تھے. تو اس نے مجھے بولا تھا کہ اس کو میں نیچے لے کے آؤں گی، تم اسے مار دینا. پھر اسی طرح اس نے مجھے کال کی تھی. میں گھر گیا ہوں، گھر سے بھائی کا پسٹل اٹھا کے پھر مار دیا اسے. بھائی کا پسٹل جب آپ نے اٹھایا تو گھر میں کسی کو نہیں پتہ چلا؟ نہیں، کسی کو بھی نہیں. یہ بتاؤ کہ جب آپ نے قتل کیا تو اس وقت آپ کو ایک بار بھی نہیں لگا کہ میں غلط کرنے جا رہا ہوں؟ کیا آپ کو مطلب اتنی زیادہ محبت تھی اس لڑکی سے کہ آپ نے اس کے کہنے پہ قتل کیا یا خود آپ نے یہ کیا ایسا؟ پر وہ روز اس کو مارتا بھی تھا، رات میں بیلٹوں سے کبھی کسی سے مارتا تھا. تو اس بات کا مجھے غصہ تھا، پھر سوچا نہیں ہے میں نے. لڑکی اس نے بتایا آپ کو؟ جی. ایبٹ آباد میں رہتی تھی؟ ایبٹ آباد میں بھی، ادھر بھی جب اسلام آباد میں آئے تھے اس ٹائم بھی.
मारता था लड़का इसको। तो शादी के बाद भी आपका उससे रब्ता रहता था, वो लड़की फ़ोन करती थी? जी, खुद ही करती थी, मैं नहीं करता। ये बताओ कि जिस वक्त आपने कत्ल किया, कत्ल करने के बाद कोई रब्ता रहा उस लड़की के साथ? नहीं, उसके बाद कोई जाता शादी के बाद मुलाकातें होती थी उस लड़की से? नहीं, कॉल पे ही बात हो रही है। कॉल पे ही बात होती थी और इतना बड़ा कदम आपने उठा लिया। वालदेन आपके क्या कहते हैं? अब्बू से मुलाकात हुई, बहन भाइयों से मुलाकात हुई, ये काम करने के बाद क्या कहते हैं वो लोग? कहते हैं अच्छा नहीं किया, रो रहे थे सारे। आपको अब एहसास होता है इस चीज़ का कि आपने गलत किया है? उस लड़की से उसके बाद दोबारा आपकी कोई बात नहीं हुई जिसके पीछे आपने इतना बड़ा कदम उठाया? कोई बात नहीं। अब आपको लगता है कि क्या होना है आपके साथ? अगर आप ये काम ना करते आप तो आपको इस पोजीशन में आप ये नहीं होते। आपको कभी आपने सोची ये बात? नहीं, हवालात में बैठे क्या सोचते हो? रोता रहता, गलत काम। ये है जी कहानी आसिम की। ये बताइएगा खालिद भाई कि आपको क्या लगता है कि इसके पीछे कौन से ऐसे अवामिल हैं? क्या वालदेन की तरबियत जो है उसमें कुछ कमी रह जाती है, या फिर हम लोग माशरा जो है वो ख़ुद इस पोजीशन में पहुंच रहा है कि इस तरह बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं इस उम्र के बच्चे? देखिए, इसमें सबसे पहले तो अहम रोल है पेरेंट्स का ना। पेरेंट्स को अपना बच्चों पे फोकस करना चाहिए और उनकी तमाम एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना चाहिए। सेकेंडली, मैंने आपको पहले भी एक बात की थी कि अगर आपको ऐसा फ़ील हो जाए कि ये हमारी बच्ची या बच्चा यहाँ पे जिस जगह हम शादी करा रहे हैं दे आर नॉट हैप्पी, तो हमें शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो शरीयत है उसके मुताबिक हमें अमल दरामद करना चाहिए। सही है। ये थी कहानी जी, अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया इस्लामाबाद के अंदर, और पुलिस ने जिस तरह से इस केस को ट्रेस किया, इसमें ये चीज़ सामने आती है कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि वालदेन को भी अपने बच्चों की परवरिश के साथ साथ उन पर निगरानी भी सख्त रखनी है। ख़ास तौर पर इस उम्र के अंदर जब बच्चे पहुँचते हैं, चाहे वो बच्ची हो या बच्चा हो, तो उसके ऊपर वालदेन को सख्त निगरानी करनी चाहिए। और जिस तरह की इस वक्त सूरत हाल चल रही है उसमें SDPO साहब ये कहते हैं कि इनके पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि तरबियत का बहुत ज़्यादा फुकदान सामने आ रहा है। वालदेन अपनी जो मसरूफियात हैं उसमें ये चीज़ फ़ील ही नहीं करते कि उनके बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है, उनके बच्चों को किस तरह की निगरानी की ज़रूरत है। अगर इस तरह से नहीं हुआ तो ये सूरत हाल आपके सामने आ जाती है, जिस तरह से छोटी सी उम्र के बच्चे ने इतना बड़ा कदम उठाया कि अब उसको जेल की हवा खानी पड़ी है। दूसरी तरफ पुलिस ने उस लड़की को भी गिरफ़्तार कर लिया है और जल्द ही पुलिस का कहना है कि इस तफ्तीश में मज़ीद इंकशाफात सामने आने हैं। वीडियो कैसी लगी इससे मुतालिक हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पर इस चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।